السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی پہلی رات ہی شوہر کمرے میں آیا تو شدید غصے میں مبتلا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ خیر، یہ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ تبھی میرا شوہر میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کبھی بھی غلطی سے بھی میرے کاموں میں ٹانگ مت اڑانا۔ اگر کبھی کوشش بھی کی تو طلاق دے کر یہاں سے چلتا کروں گا، کیونکہ مجھے شوہروں کے معاملات میں بولنے والی بیویوں سے شدید نفرت ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں تو حیران و پریشان رہ گئی کہ کوئی اپنی نئی نویلی دلہن سے اس طرح سے بات کرتا ہے، لیکن اس وقت اپنے شوہر کو غصے میں دیکھ کر میں نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا، اور میرا شوہر وہاں سے اٹھ کر کمرے میں موجود الماری میں سے ایک گھڑی نکال کر واپس آیا اور کمرے میں موجود ایک چھوٹے سے دروازے میں داخل ہو گیا، اور اندر سے مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں بہت دیر تک انتظار کرتی رہی لیکن وہ باہر نہیں آیا۔ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ کمر بری طرح سے اکڑ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود میں انتظار کرنے لگی۔ مجھے انتظار کرتے کرتے 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے 4 گھنٹوں بعد میرا شوہر اس دروازے سے باہر آیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے ایک ہاتھ پہ کالا شاپر بندھا ہوا تھا، اور وہ اسی طرح ہاتھ پر شاپر لپیٹے باہر چلا گیا۔ میرے اندر تجسس ابھرا کہ جاتے ہوئے تو الماری میں سے گھڑی نکال کر گیا تھا، اور اب واپسی پر آتے ہوئے کالا شاپر کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن میں پوچھ نہیں سکتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میں کچھ پوچھوں اور وہ مجھے طلاق ہی نہ دے دے۔ اسی وجہ سے میں بالکل خاموش رہی اور میں نے اپنے شوہر سے کوئی سوال جواب نہیں کیے۔ لیکن اب میرے اندر تجسس پیدا ہو چکا تھا اور مجھے جاننا تھا کہ آخر اندر کیا ہے۔ میرے شوہر میں، میرے گھر میں میرا شوہر، ساس اور نند میں ہم صرف 4 لوگ ہی تھے۔ میری ساس کافی سخت خاتون تھیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ میرے شوہر کی بھی میری ساس کے سامنے نہیں چلتی تھی۔ وہ جو بات کہتی میرے شوہر کو ماننی پڑتی تھی۔ اس گھر میں آتے ہی سب نے مجھے حیران و پریشان کیا تھا۔ کچھ دن گزرتے گئے لیکن میں وجہ نہ جان پائی کہ میرا شوہر اس کمرے میں جا کر 4 گھنٹے کیا کرتا ہے، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے چیک کروں اس خفیہ کمرے کو، کیونکہ میرا شوہر دروازے پر بہت بڑے تالے لگا کے رکھتا تھا، جس کی چابی بھی ہر وقت اس کی جیب میں رہتی تھی۔ ایک دن میں بازار شاپنگ کرنے گئی تو واپسی پر آتے ہوئے دیکھا، میں نے موبائل والی دکان پہ لکھا دیکھا کہ یہاں پر کیمرے بھی دستیاب ہیں، تو میرے دماغ میں فوراً سے ایک ترکیب آئی، کیوں نہ میں اپنے شوہر کے کمرے میں ایک کیمرہ لگا دوں، اور پھر جب وہ اندر داخل ہوگا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اندر کیا ہے۔ لیکن پھر وہی مسئلہ کہ کیمرہ اندر جا کر لگاؤں کیسے؟ اگر تالا توڑ کر لگایا تو میرے شوہر کو پتہ چل جائے گا۔ دکان والوں سے میں نے پوچھا کہ مجھے چھوٹے سے چھوٹا کیمرہ دکھاؤ جو نظر نہ آئے، تو انہوں نے مجھے ایک کیمرہ دکھایا اور کہا کہ یہ شرٹ کے بٹن ہیں، ان میں فکس ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوگی، اور میں نے فوراً سے پہلے وہی کیمرہ خرید لیا، کیونکہ میں اپنے شوہر کی شرٹ پر بآسانی سے وہ کیمرہ لگا سکتی تھی۔ اس کے بعد میں گھر آ گئی۔ شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس کے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھیلائے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج آپ کون سی شرٹ پہنیں گی، تو اس نے جواب دیا، کوئی بھی پریس کر کے دے دو۔ میں تو اور بھی زیادہ خوش ہو گئی، اور میں نے جلدی سے اس کی پریس کی ہوئی شرٹ کو اٹھایا اور آنکھ بچا کر وہاں پر کیمرہ چپکا دیا، اور ساتھ ہی اس کو آن بھی کر کے اپنے موبائل سے کنیکٹ کر لیا، تاکہ اندر جو بھی کچھ ہو وہ مجھے میرے موبائل کی سکرین پر بالکل صاف اور واضح نظر آ جائے گا۔ اب مجھے انتظار تھا میرے شوہر کے اس کمرے میں جانے کا، اور میں سکون سے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔
عشاء کے وقت وہ اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ میں نے بھی فوراً سے پہلے موبائل کھولا، لیکن میری بدقسمتی کہ تبھی وہاں میری نند آ گئی۔ وہ بہت اچھے مزاج کی مالک تھی، لیکن اس وقت مجھے وہ بہت بری لگ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے کمرے سے جلد از جلد چلی جائے، لیکن شاید وہ ارادہ کر کے آئی تھی میرا کام بگاڑنے کا۔ مجھے دل ہی دل میں اس پر شدید غصہ آنے لگا، لیکن میں نے بہت تحمل سے اس سے پوچھا کہ اسے مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو کہنے لگی، جی مجھے آپ سے کام ہے، میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، آپ مجھے اپنا موبائل دے دیں، مجھے اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنی ہیں۔ میرا دل کیا کہ اس وقت میرے پاس کوئی بڑی چیز پڑی ہو اور میں اٹھا کر اس کے سر میں دے ماروں کہ آج ہی اس کو موبائل کی ضرورت آن پڑی تھی، لیکن میری مجبوری تھی کہ مجھے اس کو موبائل فون دینا پڑا، کیونکہ میرا موبائل کے ساتھ زیادہ کام نہ تھا۔ اگر میں نہ دیتی تو ہو سکتا تھا وہ ناراض ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے اسے موبائل دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے جلدی سے اپنا کیمرہ ڈسکنیکٹ کیا اور موبائل فون اس کے حوالے کر دیا۔ میرا یہ کام بھی نامکمل رہ گیا، لیکن اب مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میں جلد از جلد اس راز تک پہنچ جاؤں گی جو اس کمرے میں چھپا ہوا ہے۔ اگلے دن شام کے وقت میری نند اور اس کی کچھ دوستیں یونیورسٹی سے واپسی پر اس کے ساتھ ہمارے گھر ہی آ گئیں۔ وہ سب بہت ہنسمکھ تھیں اور میرے کمرے میں ہی ڈیرا جما کر بیٹھی تھی۔ کافی وقت ہو گیا وہ میرے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ میں نے کھانے پینے کا انتظام کیا، ہم سب نے خوب ہلا گلا کیا، کیونکہ کافی دنوں کے بعد مجھے بھی ان کے ساتھ کافی مزہ آ رہا تھا۔ تبھی میرا شوہر اندر آیا۔ باقی سب دوستوں نے تو میرے شوہر کو سلام کیا، لیکن ایک لڑکی فاطمہ میرے شوہر کو دیکھتے ہی شدید گھبرا گئی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کیا تھا اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آخر یہ لڑکی اتنا گھبرا کیوں گئی ہے۔ میرا شوہر کمرے سے کچھ اپنی ضروری چیزیں اٹھانے کے لیے آیا تھا اور 2 منٹ کے بعد وہ چلا گیا، لیکن اس کے بعد فاطمہ نے ایک ہی رٹ لگائی کہ بس اب مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، اور پھر وہ ہمارے گھر نہیں رکی بلکہ وہ اپنی تمام دوستوں کو لے کر جلدی جلدی نکل گئی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ آخر کار فاطمہ اس قدر گھبراہٹ میں کیوں مبتلا ہوئی تھی، لیکن مجھے اس بات کا کوئی جواب معلوم نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس بات کا تذکرہ اپنے شوہر سے کروں، لیکن پھر ایک خوف میرے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا اور اسی خوف کی وجہ سے میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا، نہیں تو میں تمہیں چلتا کروں گا، اور میں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر خراب ہو اور میرے والدین میری وجہ سے پریشان ہوں۔ میری نند نے موبائل واپس کیا اور کہا کہ اس کا موبائل فون ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے جلدی سے موبائل فون واپس لے لیا اور اس کے جانے کے بعد فوراً سے پہلے کیمرہ کنیکٹ کیا، لیکن یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ کیمرے میں اندھیرے کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ کالا کالا ہی دکھائی دے رہا تھا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں تھک ہار کر لیٹ گئی۔ میں پڑھی لکھی خاتون تھی، اس طرح گھر میں بیٹھ کر اپنا وقت نہیں گزار سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی کہ مجھے نوکری کرنی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کب منع کیا ہے، تم جو مرضی کرو۔ میں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا تو مجھے بہت جلد نوکری بھی مل گئی، اور اس کے بعد میں نے روزانہ آفس میں جانا شروع کر دیا۔ آفس میں بہت اچھے دن گزر رہے تھے، لیکن کچھ دن بعد آفس والوں نے آفس میں ایک خواجہ سرا کو بھی نوکری پر رکھ لیا۔ میری ٹیبل کے ساتھ ہی اس کا ٹیبل تھا، اور وہ خواجہ سرا بھی کافی پڑھا لکھا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اس سے بات چیت کروں،
اس کی زندگی کے متعلق جانوں، کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی ایسے لوگوں سے نہیں ملی تھی۔ آفس کے کچھ لوگ تو خواجہ سرا کی جانب متنفر کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کچھ اس کے ساتھ بہت ہی خوش اخلاقی سے پیش آ رہے تھے، لیکن وہ سب کے ساتھ ہی بہت مہذب انداز میں گفتگو اور بات چیت کر رہا تھا۔ لنچ بریک ٹائم تھا، میں نے بھی اس سے سلام دعا کیا اپنے باقی کولیگز کی طرح۔ اسی طرح اب میری یہی روٹین تھی، روزانہ آفس جانا اور اس کے بعد گھر کا تھوڑا بہت کام کرنا۔ میں اس بات کو تو مکمل طور پر بھول ہی گئی تھی کہ مجھے کچھ رازوں کا پتہ بھی لگانا ہے۔ ایک دن میں نے آفس میں دیکھا کہ وہ خواجہ سرا روتا ہوا منیجر کے آفس سے باہر نکل رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے اس سے روک کر سوال کیا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے جواب دیا، جس کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہو اس نے صرف رونا ہی ہے، اور میری زندگی میں بھی سوائے دکھوں کے کچھ نہیں ہے، اور میں نے بھی رونے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، اچھا پھر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ میں نے حیران کن انداز میں اس سے سوال کیا کہ تم بہت اچھا کام کر رہے تھے، پھر تمہیں نوکری سے کیوں نکال دیا گیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میری بدقسمتی مجھے کہیں بھی ٹکنے نہیں دیتی۔ آج بھی آفس میں کچھ لوگ ڈیل کرنے کے لیے آئے تھے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنا ڈیل فوراً کینسل کر دیا، جس کی وجہ سے باس نے مجھے آفس سے نکال دیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں شدید طیش میں آ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ تم میرا انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں جھٹ سے پہلے باس کے آفس میں گئی اور جاتے ہی باس کو اچھی خاصی سنا دی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کام سے مطلب ہونا چاہیے، نہ کہ جنس سے۔ اگر وہ یہاں اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا انہیں اچھا یہاں سے نکالنے کا۔ باس نے میری باتوں کے جواب میں جو کہا اس کو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باس نے مجھے کہا کہ پہلے آپ یہ تمام سوال اپنے شوہر سے جا کے کریں، جس نے اس کے ساتھ مجھ سے بھی برا کیا ہے، اور آپ کو نوکری پر بھی میں نے اسی لیے رکھا تھا کیونکہ آپ کے نام کے آگے کافی اچھے بزنس مین کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میں جب آفس سے واپس آئی تو وہ خواجہ سرا وہاں سے جا چکا تھا، کیونکہ شاید وہ جانتا تھا اب اس کا دانا پانی یہاں سے ختم ہو چکا ہے اور اسے کہیں اور ذلیل و خوار ہونا ہے۔ اس وقت میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جاؤں اور اپنے شوہر سے جا کر تمام سوالات کے جواب مانگوں جو میرے دل میں پھنپ رہے ہیں۔ واپسی پر میرا ٹکراؤ میری بچپن کی دوست کے ساتھ ہو گیا۔ اسے مل کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور اسے ساتھ لے کر میں اپنے گھر آ گئی۔ ہم دونوں نے ڈھیروں باتیں کی۔ اسکول کے بعد پہلی بار ہم دونوں دوستیں ملی تھیں اور ہم دونوں ہی بے حد خوش تھیں۔ اس نے مجھ سے میری شادی شدہ زندگی کے بارے میں پوچھا تو میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر تمام باتیں اسے بتا دیں، جنہیں سن کر وہ بہت پریشان ہو گئیں اور مجھے کہا کہ تم اپنی ساری زندگی ایسے کیسے گزار سکتی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے، وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، سب کچھ جاننا تمہارا حق ہے اور تم اپنے حق سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اپنے تمام سوالات کے جوابات اس سے مانگو، اور شادی کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ تم سوال کرو گی اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ اگر وہ تمہاری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تو تمہیں اپنی ساس کو بتانا چاہیے یا اس بات کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اب تو سب کچھ جان کر ہی رہوں گی۔ رات کو جب میرا شوہر کمرے میں جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو آپ روز جاتے ہیں
اور اتنے گھنٹوں کے بعد واپس آتے ہیں؟ تو میرا سوال سن کر وہ ٹھہر گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم بھول گئی ہو، میں نے تمہیں پہلے دن کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں بھولی، لیکن آپ کی زندگی کے متعلق ضروری باتوں کو جاننا میرا پورا حق ہے۔ تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میری یہ باتیں تم کبھی بھی نہیں جان سکتی، اس لیے فضول میں کوششیں نہ کیا کرو۔ میرے شوہر نے مجھے مایوس کر دیا اور وہ اس کمرے میں چلا گیا، لیکن ایک بات نے مجھے ڈھارس بندھوا دی کہ اس نے طلاق وغیرہ کی کوئی بات نہیں کی۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنی ساس کے کمرے میں آئی اور تمام تر باتیں میں نے اپنی ساس کو بتا دی کہ کس طرح وہ کمرے میں جاتا ہے اور اتنے گھنٹے لگا کر واپس آتا ہے۔ تو میری طرح انہیں بھی حیرت کا ایک بہت ہی شدید اور زوردار جھٹکا لگا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اس سے ضرور پوچھیں گی، اور انہوں نے مجھے تسلی دی کہ سب اچھا ہو جائے گا۔ اگلے دن میں اپنی ساس کے کمرے میں جب ان کو چائے دینے کے لیے گئی تو اندر سے آتی آوازوں نے میرے قدم وہیں پر روک لیے۔ میری ساس میرے شوہر سے سوالات کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ میری ساس نے اس سے پوچھا، کیا اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو تم وہاں جاتے ہو اور تمہاری بیوی نے تم پر شک کیا ہے؟ تو اس نے اپنی ماں کو جو باتیں بتائیں وہ مجھے شدید دکھ میں مبتلا کر گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے آفس میں ایک خواجہ سرا نوکری کے لیے آیا تھا، ساتھ میں اس کی بہن بھی تھی۔ خواجہ سرا بہت پڑھا لکھا تھا اور اسے نوکری کی بھی بہت اشد ضرورت تھی۔ اس کی بہن نے بھی بہت منتیں کی کہ خواجہ سرا کو نوکری پر رکھ لو، اور میں نے اس خواجہ سرا کو نوکری پر رکھ لیا۔ مجھ سے ڈیل کرنے کے لیے وہاں پر ایک بزنس مین بھی آیا ہوا تھا، اور اس کی نظر خواجہ سرا کی بہن پر پڑ گئی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے، اور اس خواجہ سرا نے ہماری باتیں سن لیں کہ ہم نے اس کی بہن کے بارے میں کوئی بات کی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ لڑ پڑا۔ میں نے بزنس مین کو بھیجا اور خواجہ سرا کو بھی سزا دینے کا سوچا، لیکن 2-3 دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس بزنس مین نے ایک گروہ کو پیسے دے کر خواجہ سرا کو اذیت ناک موت سے بدتر زندگی دی۔ اس کے بعد اس کی بہن مجھے ملی اور اس نے مجھے بہت بد دعا دی۔ اس بد دعا کے بعد میں ایک پل بھی سکون سے نہ رہ سکا، اور خواجہ سرا کی بات جاننے کے بعد میری روح لرز گئی اور میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ اس معصوم کے ساتھ بہت برا ہوا، اور یہی چیز میرے دل میں ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آنے دیتی تھی۔ اس بارے میں نے اپنے دوست سے بات کی تو وہ مجھے ایک عامل بابا کے پاس لے کر گئے۔ تو عامل بابا نے مجھے کہا کہ میں کسی خفیہ کمرے میں بہت سارے خرگوش پال لوں، روزانہ ان کے پاس کافی وقت گزارا کروں، ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا کروں۔ میرے دل کو کافی حد تک بہت تسلی پہنچے گی، اور اسی وجہ سے میں نے اپنے اس کمرے میں خرگوش رکھ دیے، اور مجھے واقعی ان کے پاس وقت گزار کر بہت ہی سکون ملتا تھا۔ جس رات میری شادی تھی، جب میں اپنے خفیہ کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خرگوش شدید بیمار پڑا ہے، اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ مر گیا۔ اس چیز نے مجھے بہت دکھ پہنچایا۔ اس نے ہاتھ میں کالا شاپر لپیٹ کر اس میں اس خرگوش کو رکھا تاکہ میری بیوی کو پتہ نہ چل سکے، اور باہر آ کر اس کو دفنایا۔ اور اپنی بیوی کو بھی میں نے پہلے اسی لیے باور کرایا تھا کہ وہ مجھے کسی سوالات کے جواب نہ دینے پڑیں۔ جب میں نے اپنے شوہر کی یہ ساری باتیں سنی تو میں لرز گئی کہ دل کو سکون پانے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ فاطمہ ہی اس خواجہ سرا کی بہن ہوگی جو میرے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے اپنی نند سے نمبر لے کر فاطمہ سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ ہاں، آپ کے شوہر کے دوست نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اور ہمیں بہت بڑی اذیت پہنچی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا
کہ اب نوکری دلانے کا کام میرا ہے اور میں بھی بالکل پرسکون ہو گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کو سمجھایا کہ تمہیں یہ تمام تر باتیں بھی اپنی بیوی کو بتا دینی چاہیے، وہ تمہاری شریکہ حیات ہے، تمہیں تمام عمر اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس کے بعد جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ اس نے وہ تمام باتیں مجھے بتائیں اور پھر مجھے خرگوشوں والے کمرے میں لے کر گیا، جہاں اس نے طرح طرح کے خرگوش پال رکھے تھے، اور پھر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ جو میں نے اس پر کیمرہ لگایا تھا اس کو بھی اس نے جان بوجھ کر توڑا تھا۔ تو میں حیران رہ گئی کہ میرے کیمرے والی بات بھی اس کو پتہ چل چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ نماز قرآن میں اس سے بھی زیادہ سکون ہے، آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھا کریں، آپ کو بے حد سکون ملے گا۔ اور اس نے میری بات مان لی، اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کا دن سکون کی دولت سے مالا مال رہتا ہے۔ اب ہم لوگ اپنی زندگی خوش و خرم بسر کر رہے ہیں۔